اگر شرافت ترقی کر رہی ہے تو جرم 3 گنا زیادہ رفتار سے ترقی کر رہا ہے. اب تک مجھے شاذب عادت یہ تھی کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے، اب بھی خیر ایک SMS آتا ہے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے، تو 40,000 روپے نکل آیا ہے، تو برائے کرم جو ہے اس پہ رابطہ کریں. تو میں اب تک اسے ڈیلیٹ کرتا آیا. آپ کا سم بلاک ہو گیا ہے، آپ کا یہ ہو گیا ہے. پھر یہ کہ کوئی حبیب بینک سے یا فلانے سے اسی نمبر سے جو اوریجنل نمبر ہے، جینوئن نمبر ہے، فون آتا تھا کہ جی آپ جو ہیں آپ کا کارڈ جیسے انہوں نے فرمایا بلاک ہو گیا ہے اور فوری طور پہ جو ہے اطلاع کریں. یا پھر یہ ہے کہ پتہ چلا کہ ATM میں کسی نے کوئی کیمرہ یا مشین لگا دی تھی، تو میں نے اگر کارڈ دیا مشین میں یا انہوں نے دیا آپ نے دیا تو وہ اس کی تفصیلات اس تک پہنچ جاتی تھیں، پھر وہ اسے موم کے ذریعے چھاپ کے آپ کے پیسے اڑا لیتے تھے. ہاں لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ میں نے وقت ضائع کیا گویا آپ لوگوں کا. اب نیکسٹ لیول کی جو ہے کہانی وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. مثلا گزرے مئی میں، یہ ایک چھوٹی خبر ہے، گزرے مئی میں نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA اس نے امریکی FBI اور ڈچ پولیس کی مدد سے ملتان اور لاہور میں سائبر کرائمز اور ڈیجیٹل فراڈ میں ملوث 21 افراد کو حراست میں لیا مئی میں. جون میں کراچی میں اسی طرح کے ایک گروہ کے 18 افراد پکڑے گئے، مگر یہ سب مقامی لوگ تھے. اب جو ٹوسٹ آیا ہے فلم میں وہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے یعنی 8 جولائی کو آن لائن سرمایہ کاری کے نام پہ لوگوں کو چونا لگانے والا ایک کال سینٹر فیصل آباد میں پکڑا گیا. یہ کال سینٹر جعلی کمپنیوں کا اشتہار دے کے شکار پھانستا تھا. NCCI نے فیصل آباد کے علاقے شاہ کوٹ میں، یہ BBC نے بھی رپورٹ کیا ہے، شاہ کوٹ میں ایک احاطے پہ چھاپہ مارا اور 71 غیر ملکیوں سمیت 140 افراد کو حراست میں لیا. جو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں ان میں 48 چینی شہری ہیں، 8 نائجیرین ہیں، 4 فلپینوز ہیں، 2 سری لنکن ہیں، 2 برمی ہیں، 6 بنگلہ دیشی ہیں اور زمبابوے کا ایک شہری ہے. فراڈ کا منی اقوام متحدہ. ان میں 18 خواتین ہیں. جی اچھا، یہ جو احاطہ یا گھر یہ آپ کو پتہ ہے کس کا تھا؟ کسی پہنچی ہوئی شخصیت کا ہوگا. بہت زیادہ. ان کے جو ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ فوٹو بھی ہیں اس گھر میں نا جو لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اور خود ایک جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے فیصل آباد کی فیسکو، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سابق چیئرمین ہیں ملک تحسین اعوان صاحب. یہ ان کی رہائش گاہ بتائی جاتی ہے، تاہم چھاپے میں رپورٹ کے مطابق ان کی گرفتاری ظاہر نہیں ہوئی. لیکن ملک صاحب کے بارے میں مزید معلومات یہ حاصل ہوئی ہیں کہ NCCI کے پاس آلریڈی دھوکہ دہی کے مقدمات یا مقدمہ جو ہے ان کے خلاف موجود ہے. ان پہ بیرون ملک سفر پہ پابندی ہے اور جتنے بھی گرفتار لوگ ہوئے 140 ان سب نے بتایا کہ جی ملک صاحب نے کروایا. ملک صاحب مطلب ملک صاحب بہت پاپولر آدمی ہے. اچھا، اس وقت ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے. اچھا، یہ اس کارروائی کے بعد کیونکہ وہ پولیس کو مطلوب تھے، ان کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل صحیح ہے کہ میرا یہ جو پراپرٹی ہے میں نے اپریل میں ایک چائنیز کمپنی کو دی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں پہ 3 ویلر رکشا یونٹ لگائیں گے اور پلاسٹک بیگ کی فیکٹری لگائیں گے. مجھے کیا پتا وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ میں فلی کوآپریٹ کروں گا اداروں کے ساتھ. وہ عدالت کے سامنے بھی پیش ہوئے اور انہوں نے پری اریسٹ بیل لے لی ہے جولائی 19 تک. تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ویسے جو اس طرح کی فراڈ کمپنیز ہیں ان کا ایک SOP بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی میں مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. آپ اپنی بات میں آگے بڑھاتا ہوں یار. لیکن دیکھو آج کل نا مالک مکان کتنے شریف ہو گئے. مثلا حمیرہ اصغر کا جو مالک مکان تھا، فلیٹ کا مالک تھا، وہ اس نے خبر ہی نہیں لی 9 مہینے تک کہ بھائی کرایہ نہیں آ رہا، کیا ہے مکان کی حالت کیسی. اسی طرح یہ جو ملک صاحب ہیں انہوں نے کہا جی مینو کی پتہ، میں نے تو کرایہ پہ دے دیا، واپس تو میں نہیں گیا. تو ہو سکتا ہے جب تک مالک مکان کو کرایہ مل رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے.